الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب اللہ. یہ درود و سلام ہو سکے تو آپ لوگ بھی میرے ساتھ پڑھ لیا کریں. سرکار پر صلاۃ و سلام پیش کریں گے انشاءاللہ تو یقیناً ثواب ہی ثواب ہے، بھلائیاں ہی بھلائیاں نصیب ہوں گی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 27 جمادی الاول 1442 ہجری 12 جنوری 2021 یوم الثلاثہ سہ شنبہ منگل ٹیوزڈے. پارہ پہلا ہے الف لام میم، سورہ دوسری ہے سورۃ البقرہ، اس کی آیت نمبر 25. میں نے پہلی عرض کیا تھا کہ اس میں کافی آڈیوز جائیں گے اس آیت کی بارے میں کچھ عرض کرنے کے لیے. میری اوقات کیا میں تفسیر بولوں جو کتابوں میں تفاسیر لکھی پڑھ کر سنانے میں، کیونکہ یہ کافی طویل بڑی آیت ہے اور بہت سی چیزوں کا ذکر ہے. تو ہم جو ذکر سن رہے تھے، جنت کا ذکر چل رہا ہے. اللہ ہمیں جنتی، سب کو جنتی بنا دے، مومنین کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، بغیر یعنی کہ اللہ کے عطاب کے بغیر، اپنی رحمت اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے میں بے حساب جنت میں داخلہ نصیب فرما دے. حساب دے کر تو اپنی اوقات نہیں بھائی، میری تو اوقات نہیں کہ میں حساب دے کر جا سکوں. جائیں گے تو انشاءاللہ سرکار کی شفاعت، اللہ کی رحمت سے ہی جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو اسی جنت کا ذکر ہو رہا ہے. اب آگے انہیں جو ترتیب ہے نا، ترتیب دیکھیے گا، میں انشاءاللہ اس کو آگے تفصیل سے بتاؤں گا. نہروں کا ذکر ہوا، اب کیا فرمایا جا رہا ہے؟ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها. جنت میں جنتیوں کو پھل دیے جائیں گے کھانے کے لیے. ایک بڑا بہت ہی ادب ہوتا تھا، اس کو روک روک کے چلوں پر وہ مجھ سے رہا نہیں جا رہا، میں بتانا چاہتا ہوں، سن لیجئے. انسان جب کھانا کھاتا ہے نا، وہ کب کھاتا ہے؟ جب اسے بھوک لگتی ہو. میں نے جو تفاسیر جو پڑھی ہیں تو ان میں یہ سب کچھ اس پہ نقطہ پوائنٹ دیا ہوا ہے، پر اتنا ڈیٹیل سے میں یہ نہیں کہہ رہا میں ان سے بڑا ہو گیا معاذ اللہ رب العالمین. ایک آپ لوگوں کی آسانی کے لیے میں اس کو ذرا تفصیل سے بتا رہا ہوں. جب بھوک لگتی ہے تو انسان کھانا کھاتا ہے. اب یہ دنیا میں جب بھوک لگتی ہے تو آپ جو کچھ کھا لیں تھوڑی دیر کے لیے بھوک مٹتی ہے، جب تک کہ اناج نہ کھائے اس کی بھوک نہیں مٹے گی. یہ کوئی چھپی بات نہیں، حقیقت ہے. کوئی میں بہت بڑا پوائنٹ نہیں لا رہا ہوں. جب تک کہ اناج یعنی چاول یا گیہوں کی روٹی وغیرہ جو بھی کھانے کی چیزیں، جب تک کہ کھانا نہ کھائے، اناج نہ کھائے، اس کی بھوک نہیں مٹتی. پھل وغیرہ کھا لے گا، کچھ مٹھائی کھا لے، کچھ اور کھا لے، اسنیکس وغیرہ کھا لے، اگڑم بگڑم جو کچھ بھی آج جو ہمارے یہاں چل رہا ہے، جو کچھ بھی کھائے تو وہ کھانا جو ہے کچھ دیر کے لیے وقتی طور پہ اس کو تھوڑا سہارا دے گا، لیکن بھوک نہیں مٹے گی. جو دوپہر کا کھایا تو شام تک اثر دے دے. یہ اناج میں ہی وہ خاصیت ہے، اللہ نے رکھی ہے وہ. لیکن آپ جنت کا ذکر جب آ رہا ہے تو اناج کا ذکر نہیں ہے. یہ سوچنے کی بات ہے نا. پانی کا ذکر ہو گیا، شہد کا ذکر ہو گیا، دودھ کا ذکر ہو گیا، شراب کا ذکر آ گیا، کھانے کے لیے پھلوں کا ذکر. کلما رزقوا، جب بھی انہیں کھانے کے لیے رزق کے طور پہ کیا دیا جا رہا ہے؟ چاول روٹی یہ سب نہیں دی، وہ ذکر نہیں آ رہا ہے. پھل کا ذکر آ رہا ہے، پھل دیے جاتے ہیں. ارے بھوک مٹانی ہے نا تو پھر کھانا دیجئے. چاول گیہوں روٹی وغیرہ جو ہم دنیا میں کھاتے تھے وہ دیجئے نا. یہ پھل کیا؟ ہماری بھوک تھوڑی مٹے گی پھلوں سے. یہ قرآن پاک ہے. قرآن اللہ کا کلام اور اللہ جنت کا ذکر فرما رہا ہے، اور کھانے کے لیے دیا جا رہے ہیں پھل. سوچنے کی بات ہے نا کہ اگر رزق ہی دینا ہے، بھوک ہی مٹانی ہے، تو جس طریقے سے ہماری دنیا میں بھوک مٹتی تھی ویسے مٹائی جائے. پھلوں سے تو ہماری بھوک ختم نہیں ہوتی تھی، کچھ دیر کے لیے بھلے آرام مل جاتا تھا، بھوک ختم نہیں ہوتی تھی. تو اس کا جواب تمام جو تفاسیر جو میں نے دیکھی، اللہ نے سعادت نصیب فرمائی، اس میں یہ میں نے خود سوچا، یہ اعتراض نہیں ہے، یہ ایک نکتہ ہے. تو تفسیر نعیمی وغیرہ اور دوسری تفاسیر میں لکھا ہے صاف بالکل، اور احادیث کے حوالے سے ہی لکھا ہے کہ جنتی جو ہوں گے نا،
اللہ عز و جل جنت کا جو پورا نظام ہی الگ ہوگا. وہ جب میں ذکر کروں گا تو انشاءاللہ لطف آ جائے گا. مجھے تو بڑا لطف، بہت مزہ آ رہا ہے. کاش نصیب ہو جائے جانا، کاش. آمین. ایمان سلامت رہے اور پہنچ جائے، اپنے بچوں کے ساتھ رہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ جنت میں ایک چھوٹا سا ہی مل جائے کہیں بھی یار. وہاں کا تو چھوٹا بھی ایسا ہوگا کہ پوری دنیا سے بہتر، یہ پوری دنیا جو اس سے بہتر ہوگا انشاءاللہ. وہ ذکر آئے گا انشاءاللہ. آمین. پروردگار ہم سب کو داخلہ نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ کھانے کے لیے پھلوں کا ذکر آتا ہے. چاول، گیہوں، باجرہ، یہ سب، ان سب چیزوں کا ذکر نہیں ہے. یہاں تک کہ جو آگے انشاءاللہ سنیں گے، یہودیوں نے جو اصرار کیا تھا، جب ان کے لیے تو جنت کا رزق آ رہا تھا، جنت کا رزق انہیں دنیا میں مل رہا تھا، من و سلوہ آ رہا تھا، تو ان نافرمانوں نے یہ سب کیا ایک ہی چیز آ رہی ہے، ہمارے لیے پیاز لائیے، لہسن لائیے، ہمارے لیے یہ جو ترکاری وغیرہ وہ منگائی، یہ سب کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ اعلیٰ ترین کی چیز کے سامنے تم یہ ادنا ذلیل چیزوں کو، جو گری ہوئی یعنی جو دنیا کے کھانے کی چیز ہے، اسے مانگ رہے ہو. جنت سے آ رہا ہے پکا پکایا بالکل تیار، وہ تم چھوڑ کر یہ دوسری چیزیں مانگ رہے ہو. یہ یہودی جو نافرمانی، یہ نبیوں والی قوم ہے ہی نہیں. تو یعنی دنیا کے رزق کو جنت کے رزق کے سامنے ادنا بتایا گیا ہے. یہاں پر بے شک اس کی تعظیم کرنی ادب ہے، بے شک ہے، ضائع کرنا ہی نہیں، اسراف بالکل کسی طریقے سے جائز نہیں. دنیا کا جو رزق ہے یہ بے شک بہت قیمتی ہے، بہت اہمیت والا ہے. یہاں تک کہ حدیث پاک میں کہ جو دسترخوان پر جو روٹی کے ٹکڑے وغیرہ گر جاتے ہیں، اٹھا کر کھا لیں تو اس کی مغفرت کی بشارت ہے. ہمارے یہاں نہیں، وہ شرم آتے ہیں کہ یہاں سے اٹھا کر کھاؤں، شرم آتی. شرم، ارے اللہ اور رسول کی شرم کرو. ایک جگہ تو یہ بھی ہے کہ گری ہوئی روٹی میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی اور ارشاد فرمایا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، ان سے فرمایا کہ عائشہ جس قوم سے یہ چیز چلی گئی واپس لوٹ کر نہیں آئی ہے. یعنی رزق اگر اللہ چھین لے نا کسی قوم سے، واپس نہیں آتا. جو بے ادبی کریں گے، بے قدری کریں گے، تو پھر وہ اللہ کی پناہ، اللہ بچا کے رکھے. بہت گندی گندی باتیں ہو رہی ہیں ہمارے یہاں. یہ آج کل تو اتنا اور واہیات طریقے ہو رہے ہیں. کچھ شادی وغیرہ ہوتی ہے، اتنا گندا ہمارے عوام میں تو میں دیکھ رہا ہوں. کچھ ہوتا ہے، انڈے جو ہوتے ہیں وہ پھینک پھینک کر مارتے ہیں، توڑتے ہیں، مسلتے ہیں. رزق ہے بھائی، ڈرو اللہ سے. پانی پھینکتے ہیں بدنوں پر. کیا ہے یار، یہ مسلمانوں کا کام ہے یہ سب. جس قوم کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گری ہوئی روٹی تک کو اٹھا کر کھانے کا حکم فرمایا، صاف کر کے کھا لو، دسترخوان سے اٹھا کر کھا لو، گر گیا ہے، تو وہ قوم آج رزق کی ایسی بربادی، بے حرمتی کر رہی ہے. ذرا سا بھی اللہ اور رسول کا خوف نہیں ہے. برتھ ڈے وغیرہ ہوتا ہے، کیک مسلتے ہیں. یہ کیا رزق ہے؟ وہ کھانے کی چیز ہے. تمہارے برباد کرنے کے لیے اللہ نے تمہیں نہیں دیا. اتنا زیادہ ہو گیا، دے دو کسی غریب کو یار، دعا دے گا کچھ دیر کے لیے. یہ سب کیا کیک مسل دینا، رزق کی بے حرمتی. بات بولنی نہیں تھی، آگے تو میں بول دے رہا ہوں. یہ سب یعنی کہیں اور کسی اور وقت بولنا چاہیے تھا. تو یہ سب غلط باتیں ہیں. یہاں پر بھی اس کا ادب کرنا بہت بہت زیادہ ضروری ہے. یہاں تک حکم ہے کہ پلیٹ کو کھانے کے بعد میں صاف کر کے اسے بالکل ایسا کر دینا کہ اس میں کہیں بچا نہ ہو سالن وغیرہ. بلکہ دھو کر پینے کا بھی سنت ہے کہ دھو کر پی لیا جائے، 70 بیماریوں سے شفا ہے. اور یہ ہماری قوم برباد کرے. ہر پتہ نہیں کیا ہے، شیطان کے نرغے میں ایسا آ چکے ہیں کہ بس اللہ ہی بچا کے رکھے. آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ کھانے کے لیے پھل دیے جائیں گے، اناج کا ذکر نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ قرآن پاک ہے تو اناج کا ذکر ہونا چاہیے. تو بھوک مٹانے کے لیے اناج دیا جانا چاہیے، پھل. تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے اور احادیث سے ہی دیا ہے کہ جنتی جو ہوں گے انہیں جنت میں بھوک نہیں لگے گی. جنت میں بھوک پیاس نہیں ہے. جو اس میں داخل ہو گیا وہ اس چیز سے بری، ختم. یہ
टेंशन ही नहीं खाने पीने का। यहाँ तो ये जो इनको दिया जा रहा है फल वगैरह, ये तो इनकी बस एक खुशी के लिए दिया जा रहा है, कोई भूख मिटाने के लिए नहीं दिया जा रहा है, एक इनका लुत्फ और बढ़ाने के लिए, जन्नत में और ज्यादा होने के लिए। और ये जो फल, मतलब कैसे लुत्फ बढ़ेगा? दुनिया में हम खाते हैं ना, सेब है, आम है, अमरूद है, केला है, पता नहीं कितने 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 फल तो हम नए नए आ रहे हैं, कितना हमने, और जो अभी नए आ रहे हैं, इतना गारंटीड बोल रहा हूँ मैं, गारंटी जो इतने फल हम देख रहे हैं, मैं ये गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, इससे कई ज्यादा तो अब तक हमने देखे भी नहीं होंगे। उसकी कुदरत में पता नहीं क्या क्या उसने बना के रखा है, कैसे कैसे फल मौजूद हैं, हमें पता भी नहीं होगा। दुनिया, पूरी दुनिया थोड़ी ना घूम के देख लिया हमने, और आगे पता नहीं क्या क्या वो अपनी कुदरत से पैदा फरमा देगा, और क्या कैसे कैसे फल आएंगे। ये रिसर्च वगैरह करके बन, ये सब बातें हैं, वो तो उसकी कुदरत है कि बनाता है। कैसे कैसे ड्रैगन फ्रूट कभी जिंदगी में 25-30 साल पहले जाइए, कहीं नामो निशान नहीं रहेगा। वो ड्रैगन फ्रूट दिखने में कैसा ड्रैगन जैसा हो, बहुत ही, यानी कि उसमें ताकत है, मज़ा नहीं। लेकिन अभी बीच में बीमारी डेंगू वगैरह में बहुत इस्तेमाल है, डॉक्टर बोलते हैं इस्तेमाल करो। कीवी, कहीं नामो निशान नहीं था, कीवी आ गया। कैसे कैसे फल नए नए आते जा रहे हैं, और एक बेहतरीन होते हैं, एक से एक मज़ा, लज्जत। तो ये फल जो हम दुनिया में खा रहे हैं ना, तो ये अपने हम भूख मिटाने के लिए नहीं खाते, इससे मज़ा, टेस्ट चेंज करने के लिए, कुछ मिठास आ जाए, कुछ टेस्ट आ जाए, और अलग से जायका मिल जाए, उसके लिए खाते, मुंह साफ हो जाए। तो वहाँ भी इसीलिए कि तुम जो दुनिया में करते थे, लो यहाँ फल है। दुनिया में जो तुम अपने मज़ो, लज्जत को, ज़बान को, जायके को चेंज करते थे, यहाँ भी लो और लज्जत लो यहाँ भी। तो जब ये फल उन्हें दिए जाएंगे ना, तो फिर वो क्या करेंगे, क्या होगा, वो क्या कहेंगे जन्नती, क्या महसूस करेंगे, तो उसका जिक्र इंशाअल्लाह इसके अगले ऑडियो में मैं पेश करता हूँ। बड़ा ये मेरा दिल तो था बंद ही नहीं करूँ, पर अब वो पता है मुझे बंद करना ही ज़रूरी है, नहीं करेंगे तो कोई सुनने वाला वैसे भी नहीं सुनते, और लंबा हो गया ज़्यादा तो सुनेंगे भी नहीं। अल्लाह हम सबको जन्नती रिज़्क़ अता फरमाए, जन्नती फलों से हम सबको भी जायके नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके आगे का जो जिक्र है वो इंशाअल्लाह अगले ऑडियो में समाअत फरमाए।